حضرت صاحب بیٹھے ہوئے منہ سے نکلا سبحانی ما اعظم شانی. یہ ان کے بارے میں ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ جبے میں اللہ ہی ہے، کوئی اور میرے جبے میں کون ہے؟ اللہ. حضرت صاحب کسی کیفیت میں تھے، مریدوں نے سنا، کچھ دیر کے بعد دیکھا حضرت صاحب کی طبیعت بدلی تو کہنے لگے حضرت صاحب یہ جملہ آپ کے منہ سے نکلا. اچھا پھر؟ کہ حضرت جی یہ تو کفر ہے، یہ تو کفر ہے. تو فرمایا پھر تم نے کیا کیا؟ جی ہم کیا کرتے ہیں، ہم نے تو سنا ہے، بتا رہے ہیں. فرمایا دوبارہ میرے منہ سے نکلے تو مجھے مارنا، مجھے جو کچھ تمہارے ہاتھ میں ہو، چھری ہو، چاقو ہو، ڈنڈا ہو، کچھ ہو، مارنا. شریعت کے معاملے میں رعایت نہیں، مارنا. بہت اچھا جی. اتفاق سے پھر وہی کیفیت کسی وقت طاری ہو گئی. مریدوں نے سنا، کہا حضرت صاحب نے کہا تھا دوبارہ یہی نکلے منہ سے تو انہوں نے مارا. جدھر کا نشانہ لے کے مارتے تھے حضرت صاحب کی بجائے اپنے لگ جاتا تھا. بازو کا نشانہ لیا تو اپنے بازو پہ لگ گیا، سینے کا نشانہ لیا تو اپنے سینے پہ لگ گیا، چہرے کا نشانہ لیا تو اپنے چہرے پہ لگ گیا. وہ زخمی ہونے لگے، کہنے لگے نہیں ہم نہیں مارتے بھائی، ہم تو خود زخمی ہو رہے ہیں، ہم سے نہیں ہوتا یہ کام، جہاں مار رہے ہیں خود کو لگ رہا ہے. حضرت صاحب کی کیفیت بدلی. مریدوں نے کہا حضرت جی آپ کے منہ سے پھر وہی جملہ نکلا تھا. فرمایا میں نے تمہیں کہا تھا مارنا. جی مارا تھا. کیا ہوا جی؟ اپنے لگ گیا. فرمایا پھر کیا سمجھے ہو؟ ان کا جی کچھ نہیں سمجھے. فرمایا تم نے مارا اور مجھے نہیں لگا، تمہیں لگا، تو اس وقت جو کہہ رہا تھا وہ میں نہیں تھا، وہی تھا. نہیں سمجھے ہو؟ نہیں سمجھے ہو؟ پھر سمجھا. بڑا مشکل مقام ہے. لوہے کو آگ میں ڈالو، لوہے کا ٹکڑا لے لو 6 انچ 10 انچ کا، آگ میں ڈالو، تپ جائے گا نا؟ اونچی تپ جائے گا، سرخ ہو جائے گا، آگ میں جل کر کیا ہو جائے گا؟ اب جو کام آگ کرتی ہے وہی کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اگر آپ کسی کو لگاؤ گے آپ کی طرح وہ بھی جلائے گا نا. آگ نے اس پر اپنا رنگ چڑھا دیا، اپنا رنگ. وہ لوہا ہے، آگ نہیں ہوا، مگر کام وہ کر رہا ہے جو آپ اسے نہ باہر نکال کے رکھ دو پھر لوہے کا لوہا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ جب آگ نے رنگ چڑھا دیا تو وہی کام کر رہا ہے جو آگ کر رہی ہے، بلا تشبیہ بلا تشبیہ بلا تشبیہ. بات صرف سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے. لوہا بھی مخلوق، آگ بھی مخلوق. اور جب آگ میں اتنا کمال ہے کہ کسی پہ اپنا رنگ چڑھا دے اور وہی کام کرنے لگ جائے، تو جب مخلوق میں اتنا کمال ہے اور جس پہ رب اپنا رنگ چڑھا دے. نہیں سمجھ آئی بات؟ وہ خدا نہیں بخدا نہیں، وہ مگر خدا سے جدا نہیں. وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں، وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں. یہ محب حبیب کی بات ہے، وہ ہے کیا. عشق بات یہاں سے نکلی تھی. اور عشق جس پہ چڑھ جائے نا، کیا فرماتے ہیں بلے شاہ صاحب؟ عشق تے اگ دوویں ایک برابر. پنجابی آتی ہے؟ عشق تے اگ دوویں ایک برابر، پر ذرا عشق دا تا ودھیرا. عشق اور آگ دونوں برابر ہیں، مگر عشق کی تپش زیادہ ہے.
پر ذرا عشق دتا بدھیرا بلے شاہ اوتھے کچھ نہیں سجدا جتے عشق نے لا لیا ڈیرا. اور جب عشق ہو جائے تو پھر بندہ نہیں رہتا، پھر محبوب ہی محبوب رہتا ہے. اور اس کو مجنو سمجھ گیا، آپ نہیں سمجھے. مجنو کے بارے میں مشہور ہے، اس کو مجنون عربی کا لفظ، فارسی میں مجنو کہتے ہیں دیوانہ. وہ لیلا کا عاشق ہو گیا تھا، شہزادہ تھا. لوگ اس سے پوچھتے تھے ٹائم کیا ہوا، وہ کہتا تھا لیلا. آج دن کیا ہے، وہ کہتا ہے لیلا. تاریخ کیا ہے، لیلا. یہ جگہ کیا ہے، لیلا. ہر چیز کا نام وہ لیلا پکارتا تھا، کیونکہ اس کو لیلا سے اونچی. اس پہ فتوا لگا تو ہم پہ یا رسول اللہ کہنے پہ فتوا کیوں لگاتے ہو؟ اگر مجنو کو لیلا سے عشق ہو وہ لیلا کو پکارتا ہے، امتی کو نبی سے عشق ہو وہ نبی نبی پکارتا ہے. اللہ ہم پہ فتوا لگ سکتا، کوئی لگائے گا تو فیل ہو جائے گا. ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ عشق کہہ رہا ہے اے علی نماز قضا ہوگی تو پڑھی جا سکتی ہے. نبی کے آرام میں فرق آیا، یہ جو فرض ہے یہ اگر قضا ہو گیا تو اس کی ادا ہو سکتی، اس کی کوئی قضا نہیں ہے. اسے ادا کرتے رہو، کیونکہ اس کی قضا، نماز کی تو قضا ہو سکتی ہے، اس کی قضا نہیں. مقابلہ ہو رہا. فرض کہتا ہے، عقل کہتی ہے فرض ادا کر، عشق کہتا ہے یہ جو کام ہو رہا ہے اس کو چھوڑنا. عشق غالب آ گیا، عشق نے فتویٰ دے دیا. نمازیں جب قضا ہوں تب ادا ہوں، محبت کی قضائیں کب ادا ہوں. نماز قربان کر دی. نماز، سورج ڈوب گیا، سورج غروب ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کھولی. مجھے اور آپ کو عصر کے بعد سونا نہیں چاہیے، صحت کے لیے بھی اچھا نہیں ہوتا، اور نماز کے جانے کا بھی ڈر ہے. کوئی پہلے سے سویا ہو اور بات ہے، جان بوجھ کے نہیں لیٹنا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور ہے، ہم ان کا مقابلہ کر سکتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھولی. وہ جو ہے نا وہ دوسرے کہتے ہیں، تم کہتے ہو نبی کو سب خبر ہے، تو نبی کو پتا نہیں تھا انہوں نے نماز نہیں پڑھی؟ پہلے کہہ دیتے نماز پڑھ لے، نماز ضروری ہے. تم کہتے ہو نبی کو خبر، دیکھ لو سورج غروب ہو گیا. میں نے کہا تمہاری عقل اتنی ہی ہے، اس سے زیادہ ہو بھی نہیں سکتی. کیونکہ ایمان تمہارے پاس، تو پھر عقل کہاں سے آئے گی؟ تم کیا جانو؟ سنو نتیجہ سنو. آنکھیں کھلی، دیکھا تو حضرت علی کے چہرے پہ افسوس، ملال، رنج. ان کی ایک نماز قضا ہوئی ہے تو چہرے پہ افسوس ہے. ہماری روز کتنی قضائیں ہوتی ہیں، ہم نے پتہ کیا کبھی؟ افسوس ظاہر کیا. رمضان آ گیا، شیطان قید ہو گیا، پڑھ لی آگے پیچھے، پتہ ہی نہیں ہے. الا ماشاء اللہ. اللہ تعالی ہم سب کو نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا اے علی کیا بات ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری نماز قضا ہو گئی، عصر نہیں پڑی تھی، سورج غروب ہو گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرماتے علی تم نے خود ہی زانو پیش کیا تھا، ورنہ میں تو اینٹ پہ سر رکھ کے لیٹ جاتا. تمہیں چاہیے تھا نماز پڑھتے، اب تم نے پیش کیا، تم نے قضا کی ہے، تم پر یہ وبال ہے، تم جانو. نہیں، حدیث اٹھاؤ. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے. اللہم انہ کان فی طاعتک و طاعت رسولک. اے اللہ بے شک یہ علی تیرے کہنا ماننے میں لگا ہوا تھا اور تیرے نبی کے کہنا ماننے میں لگا ہوا تھا.
اللہ کا کہنا ماننے کا کیا مطلب؟ اللہ کا کہنا مانتے تو اثر پڑتے، تو نبی کی خدمت میں لگے ہوئے تو حضور فرماتے ہیں یا اللہ یہ تیرا کہنا ماننے میں، تیری اطاعت میں، تیری فرما برداری میں لگا ہوا تھا، مسئلہ معلوم ہو گیا، نبی کی خدمت کرنا، نبی کی فرما برداری کرنا، یہ اللہ کی فرما برداری کرنا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ وہ مگر خدا سے، بات سمجھتے جاؤ، اشارے نکل رہے۔ فارغد علیہ الشمس، یا اللہ اس پر سورج کو لوٹا دے۔